اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين۔ اچھا بھائی، بیوی کی خواہش پر سینے کے بال صاف کرنا۔ اگر کسی کی بیوی اس کے سینے کے بالوں کو یا جسم کے دوسری جگہ کے بالوں کو پسند نہ کرتی ہو تو کیا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کٹوا سکتا ہے یا نہیں؟ محمد شاہد کانپور سے۔ مرد جو ہے نا، سینے کے بال یا کہیں اور جسم میں جو ٹانگوں واگوں کے بال ہوتے ہیں، یہ تو مردوں کے ہوتے ہی ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا صدیوں تک مردوں نے ان کو کاٹنے کی کوشش کی، اور کبھی بھی نہیں۔ اب مردوں میں رواج چل پڑا ہے ان بالوں کو کاٹنے کا۔ تو اس کی زیادہ تر وجوہات تو ہوتی ہیں جو جن میں نسوانیت ہوتی ہے نا، وہ یہ بالوں کو کاٹتے ہیں، ورنہ مرد تو نہیں کاٹتے یہ بال، تو ہمیشہ سے رکھتے ہی آئے ہیں۔ جو اللہ نے قدرتی طور پہ مردوں کو سینے پہ بال دیے ہیں یا ٹانگوں پہ بال دیے ہیں، تو وہ خواتین کی طرح وہ بھی شروع ہو گئے ہیں آج کل بالوں کو صاف کرنا۔ تو پتہ نہیں کیا مقصد ہے ان کا۔ بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے کے بال اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس میں پسینہ جم جاتا ہے، بدبو آتی ہے، تو بھائی روز نہا لیا کرو۔ لیکن بہرحال ان بالوں کے کاٹنے یا نہ کاٹنے کے بارے میں ہمارے پاس شریعت میں کوئی واضح حدیث یا قرآن کی آیت موجود نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا یہ حرام ہے۔ تو کوئی مرد اگر نسوانیت کے لیے، عورت بننے کے لیے، کہ میں لیڈیز تھوڑا ذرا سا ایسا چمکتا ہوا نظر آؤں، تو اس طرح عورت بننے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی عورت تو نہیں بن سکتا، یعنی عورتوں کی تو نیت یہ ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ خوبصورت بننا، تو مرد اگر یہ کام خوبصورتی کے لیے کر رہا ہے کہ میں دیکھنے میں عورت جیسا نظر آؤں، خوبصورتی سے مراد نسوانیت والی خوبصورتی، تو پھر تو یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی اور مسئلہ ہے، جیسے باڈی بلڈر وہ اس لیے کرتے ہیں، ان کو مقابلے میں اپنے کٹس وٹس دکھانے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ کام بھی بڑا بیہودہ سا لگتا ہے، لیکن خیر، تو کوئی اور نیت ہے یا پسینہ جم رہا ہے اس میں، اس نیت سے بال کاٹتے ہیں، تو ان کی بیگم کی خواہش ہے کہ بال کاٹو، تو شاید ان کو بدبو آتی ہے ان بالوں سے، تو اگر کوئی معقول وجہ ہے تو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام اتنا مزیدار ہے نہیں، پسندیدہ کام ہے نہیں، کیونکہ اس کا رواج جب مردوں میں آئے گا تو نسوانیت پھیلے گی۔ اس سے جائز ہے ان تمام تفصیلات کی روشنی میں، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جو چیز جس طرح صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو چلنے دیں۔ ہاں، اگر سینے کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں اور بیوی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ بیوی کو طلاق، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے، تو بھائی ہمیشہ کے لیے تو کیا پتہ آپ کی بیگم کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو زندگی دے، پھر آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو پھر وہ نئی والی بیوی آئے، اس کو بال، وہ کہے کہ بھائی مردوں کے تو بال ہوتے ہیں جسم پہ، آپ کے تو بال ہی نہیں ہیں، مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو جس میں بال والا بندہ چاہیے، اور آپ فارغ البال ہو گئے، تو ہمیشہ کے لیے نہ کاٹیں، میرا خیال ہے اس کو جو ہے وہ ایک آپشن رکھیں۔ اب آپ کی بیگم کہیں گی کہ کیا میں مر جاؤں گی، آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گی، تو آپ بتائیں کہ جو ہے مجھے امید ہے تم نہیں مرو گی، لیکن جیسے میں بھی تو مر سکتا ہوں نا، تو تم بیوہ ہو سکتی ہو، تو ایسا الٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ ان سے کہیں کہ 50% میرے مرنے کے امکان ہے، 50% تمہارے مرنے کے، بلکہ اور احتیاط میں یوں کہیں کہ بیگم 75% میرے مرنے کے امکان ہے، کیونکہ میں نے زیادہ تر عورتیں بیوہ ہوتے دیکھی ہیں، مردوں کی بیویاں کی رپورٹ مرنے کی ذرا کمی ہے، تو آپ کہیں کہ 75% میرے مرنے کا امکان ہے، 25% تمہارا امکان ہے، بلکہ یوں اور احتیاط کر لیں کہ 75% میرے مرنے کا امکان ہے، 24% تمہارے مرنے کا امکان ہے، اور 1% ہم دونوں کے اکٹھے مرنے کا امکان ہے، کہ 1% اس بات کا امکان ہے کہ اکٹھے ہی مر جائیں۔ تو اب وہ اس 24% کی وجہ سے میں احتیاط کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے نہ نکالوں۔